ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة التي خطبها في حجة الوداع في مشعر عرفات قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس إن أباكم واحد إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى إلى آخر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه التي خطبها في حجه الذي حجها وسمي ذاك الحج بحجة الوداع. برادران اسلام، دینی و ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر کا، اللہ عز و جل کے ذکر کا یہ موقع ہے، یہ مناسبت ہے جس سے ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے شرف یاب ہیں، سعادت مند ہیں. یہ ایام جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایام التشریق کے ایام اکل و شرب و ذکر للہ. یہ جو یوم النحر جو کل دن گزرا ہے قربانی کا اصل دن، اس یوم النحر کے بعد کے جو یہ 3 دن ہیں انہیں ایام تشریق کہا جاتا ہے، ایام مینا کہا جاتا ہے. ان دنوں کو اللہ کے کلام کی آیات میں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں میں بڑی فضیلت حاصل ہے، ان کا مقام بڑا عظیم ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان دنوں کے بارے میں فرمایا ایام التشریقی ایام اکل و شرب و ذکر للہ. یہ ایام قربانی کے جو ایام ہیں، یہ کھانے کے پینے کے دن ہیں، اور ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے ایام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کے دن ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کے، اللہ کی شکر کے، اللہ کی بڑائی کے، کبریائی کے دن ہیں. ان ایام میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیرات کے کلمات، تحلیلات کے کلمات بلند کرتے ہیں. تو الغرض یہ جو ایام ہیں یہ بڑی ہی عظمت اور فضیلت والے ایام ہیں. ان دنوں کی عظمت اور فضیلت کے تذکرے، ظاہر ہے کہ آخری دن جو عید سے پہلے کے ایام گزرے ہیں، جسے ہم عشرہ ذی الحجہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، ان دنوں میں ان کی فضیلت کے تذکرے اہل علم کی زبانوں سے، خطبوں میں، دروس میں اور ایسے ہی دیگر مناسبتوں پر آئے ہیں. آج کے اس خطبہ جمعہ میں جو چند باتیں اپنے آپ کو نصیحت کرنے کے لیے اور آپ تمام بھائیوں تک پہنچانے کے لیے عرض کرنی ہے، ان کا تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج سے ہے. آپ نے جو حج فرمایا، جس میں آپ نے اپنی امت کو الوداع کہا، آپ کا وہ حج جسے حجۃ الوداع یا حجۃ الوداع کے نام سے جانا جاتا ہے، اس حج کا وہ پہلو بہت ہی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، جس کا تعلق آپ کے خطبہ حج سے ہے. ایسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا، جس کا نام حجۃ الوداع ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے بہت سارے حج کیے ہوں اور پھر آپ نے جو آخری حج کیا ہو اسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے. آپ نے ایک ہی حج کیا اپنی زندگی میں، 4 عمرے اور ایک حج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عملی طور پر. اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے حج سے پہلے والی سال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں مسلمانوں نے حج کیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے سن 9 ہجری میں
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا اور وہ حج کے لیے تشریف لے گئے، اور آپ کے ساتھ جو بھی گئے حج میں وہ گئے۔ لیکن اس کے بعد والے سال میں سن 10 ہجری میں اور پھر 11 ہجری میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ تو آپ نے جو 10 ہجری میں حج کیا تھا وہی حج، تو ایک حج کے ساتھ جو آپ نے عمرہ کیا تھا وہ، اور اس کے علاوہ بقیہ 3 عمرے جو آپ نے اس سے پہلے کی، اس طرح سے یہ آپ کا حج ہے۔ اس حج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 مناسبتوں پر بڑے عظیم خطبات ارشاد فرمائے، اور آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات کتنے اہم ہوا کرتے ہیں۔ آپ کا خطبہ تو وحی ہے، آپ کی زبان سے نکلنے والا لفظ لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، فرمان آسمانوں سے اترتا ہے، زبان نبوت سے انسانیت تک پہنچتا ہے۔ تو آپ کے خطبات بڑے عظیم ہیں، تو آپ کی ساری باتیں، آپ کے سارے کلمات، آپ کے سارے فرمودات، آپ کے سارے ارشادات بڑے عظیم ہیں، لیکن جو بہت اہم مناسبتوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبات ارشاد فرمائے ہیں، اس کی جامعیت کا کچھ الگ ہی انداز ہے۔ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبے ارشاد فرمائے، ان خطبوں کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ نے کل 3 خطبے ارشاد فرمائے، حجۃ الوداع میں ایک خطبہ نہیں دیا۔ عام طور پر تذکرہ جب ہوتا ہے تو عرفہ کے میدان میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جبل رحمت کے پاس اپنی اونٹنی پر سواری پر سوار ہوتے ہو کر کے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ تھی۔ مورخین نے، سیرت نگاروں نے، کسی نے لکھا کہ 1.25 لاکھ کی تعداد تھی، کسی نے لکھا 1,14,000 کی تعداد تھی، کسی نے کچھ کم و بیش، الغرض 1 لاکھ سے زیادہ کی تعداد تھی جن لوگوں نے مشرق مغرب شمال جنوب سے آپ کے حج کا اعلان سن کر کے آپ کے ساتھ حج میں شرکت کی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مناسبت پر فرمایا، یہ بات فرمائی تھی، ایھا الناس لتأخذوا عنی مناسککم فإنی لا ادری لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، اے لوگو میرے ساتھ حج کرو اور مجھ سے حج کا طریقہ سیکھو، مجھے نہیں معلوم کہ میں اس جگہ دوبارہ آئندہ سال تم سے ملاقات کر سکوں گا۔ اور وہی ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ حج کا موقع آنے سے پہلے آپ وفات پا گئے، بلکہ ربیع الاول ہی میں وفات پا گئے۔ آپ نے حج کیا، وہ ذوالحجہ تھا، اور ذوالحجہ کے بعد محرم ہے اور سفر ہے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام راجح قول کے مطابق 12 ربیع الاول کو دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اسی لیے اس حج کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ آپ نے اشارہ کیا، شاید میں نہیں جانتا کہ میری تم سے دوبارہ یہاں ملاقات ہوگی۔ اسی بنیاد پر اس حج کا نام کیا ہے؟ حجۃ الوداع ہے، کہ آپ نے اس میں اپنی امت کو الوداع کہہ دیا۔ آپ نے کہہ دیا کہ لوگوں میں آئندہ زندہ نہیں رہوں گا دنیا سے، تقریباً مطلب یہ سمجھ کے چلو کہ میری وفات ہو جائے، مجھے نہیں معلوم ہے، لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، شاید میں تم سے یہاں دوبارہ اس سال کے بعد ملاقات نہ کروں۔ تو اسی لیے اس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ 3 خطبات ارشاد فرمائے۔ ایک خطبہ جو آپ نے دیا وہ عرفہ کے میدان میں اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر کے، سواری کے اوپر بیٹھ کر کے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور یہ بہت ہی عظیم الشان خطبہ ہے۔ اس خطبے کے اندر بہت ہی عظیم الشان باتیں صرف اہل اسلام کے لیے نہیں، مسلمانوں کے لیے نہیں، عالم اسلام کے لیے، عالم انسانیت کے لیے عظیم الشان دستور موجود ہے، نظام موجود ہے، زندگی کا سلیقہ موجود ہے، ڈھنگ موجود ہے، اور بہرحال اسلام کے دستور کی باتیں، اصولوں کی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ دوسرا خطبہ جو آپ نے ارشاد فرمایا وہ دوسرے دن، جس کو یوم النحر کہا جاتا ہے، یعنی 10 تاریخ کو، جو تاریخ کل گزری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج میں تھے، اور آپ جمرہ عقبہ، بڑا شیطان جس کو کہا جاتا ہے، جمرہ عقبہ کی رمی کر رہے تھے، کنکری مار رہے تھے۔ جانتے ہیں حجاج یا عازمین کہ 10 تاریخ کو صرف اور صرف بڑے جمرے کو 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ جو 5 کام ہوتے ہیں ان میں سے ایک بنیادی کام یہ ہوتا ہے کہ جمرہ عقبہ کو 7 کنکریاں ماری جائیں۔ اس موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے جمرہ عقبہ کے پاس رک کر کے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اور اس خطبے میں جو باتیں آپ نے بیان فرمائی تھی ان کا تعلق حج کے احکام سے تھا، حج کے مسائل سے تھا، یا کہہ لیں عید کے مسائل سے تھا۔ اس سے متعلق آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد جو آپ نے تیسرا خطبہ ارشاد فرمایا وہ خطبہ ان
جو 3 دن ہیں، ان 3 دنوں میں سے کسی بیچ والے دن آپ نے ارشاد فرمایا. یہ جو 11 12 13 تاریخیں ہیں ان میں سے بیچ والے، تو بیچ والوں میں آپ 11 تاریخ کے بعد 13 تاریخ کے بیچ میں بیچ والا جو دن ہے وہ 12 تاریخ کا دن ہے. تو 12 تاریخ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک اور خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے رہن سہن، حقوق، معاملات، خون کے مسائل، جان کے مسائل، عزت و آبرو کے مسائل، ایک دوسرے کے ساتھ کیسے تعامل ہو، بیہیویئر ہو، اس سلسلے میں آپ نے کچھ ضروری اور اہم باتیں ارشاد فرمائی. میرے بھائیوں، آج جب ہم 11 ذی الحجہ کی تاریخ میں ہیں اور اس وقت ہم جمعے کے لیے اس عظیم الشان جامع مسجد میں حاضر ہیں، اس موقع پر مناسب یہ ہے کہ 2-3 باتیں 4 باتیں اختصار کے ساتھ آپ کے خطبہ حجۃ الوداع سے ہم اور آپ ذکر کر لیں، سیکھ لیں اور اسے اپنے ذہنوں میں تازہ کر لیں. ایسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات کی وضاحت اور آپ کے جملوں کی شرح، آپ کے الفاظ کی شرح کرنا، آپ کے خطبے میں جو پیغامات چھپے ہوئے ہیں اس کی شرح کرنا تو لمبا کام ہے، بہت طویل سلسلہ اس کے لیے چاہیے. کیونکہ آپ جب اپنی زبان سے کوئی بات کہتے تھے نا میرے بھائیوں، تو الفاظ بہت مختصر ہوتے تھے لیکن پیغام بہت لمبا ہوتا تھا. اس کی شرح، اس کی گہرائی اور اس کے اندر جو دور دور تک لے جانے والے، دور تک ہے نا اپنی اصلاح کے پیغامات اس کے اندر چھپے ہوتے تھے، اس کی وضاحت کرنا آسان کام نہیں ہوتا. تو آئیے بہرحال 2-4 باتوں کی طرف اشارہ کر لیں مختصر وقت میں، تاکہ ہم اس موقع پر یہ بھی سبق سیکھیں کہ اللہ کے نبی نے اگر 9 تاریخ کو، 10 تاریخ کو، 12 تاریخ کو اگر خطبہ ارشاد فرمایا ہے تو اس میں ہمیں آپ نے کون سی باتوں کی نصیحت فرمائی ہے. یہ مناسبت ہے کہ ہم حجۃ الوداع کے موقع پر خطبات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے اس سے سبق حاصل کریں، عبرت حاصل کریں، نصیحت سیکھیں. تو بہرحال آپ کے سامنے اللہ کے کلام کی آیت کریمہ پڑھی گئی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو یقیناً ہم نے تمہیں ایک مرد سے اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، ایک مذکر سے ایک مؤنث سے پیدا کیا، ایک مرد سے اور ایک خاتون سے پیدا کیا گیا. یہ مرد کون ہے؟ ہمارے اور آپ کی انسانیت کے بابا آدم علیہ السلام. آدم کے نام کے ساتھ باپ کا نام آتا ہے کبھی؟ حوا کے نام کے ساتھ کبھی باپ کا نام آتا ہے؟ نہیں آتا. اس لیے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا ہم جانتے ہیں. مٹی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہے نا روح پھونکی اور آدم علیہ السلام پیدا ہو گئے. پھر آدم علیہ السلام کی پسلی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا فرمایا. اس طرح سے نہ آدم کے باپ کا کبھی نام آپ نے سنا ہوگا کہ کبھی نام لیا جاتا ہو، کوئی لیتا ہو، نہیں حوا کا کبھی کہ والد کا نام کوئی لیتا ہو. ظاہر سی بات ہے کہ ان کی انسانیت کی شروعات ہے یہ. لیکن ہمارا وجود کیسے ہوا ہے؟ یہ ہمارے اصل بنیادی ماں باپ ہیں آدم اور حوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تم کو الناس کہا، پوری انسانیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا؟ آدم اور حوا سے پیدا کیا. ایک انسان سے، ایک مرد سے، ایک عورت سے پیدا کیا. وہ مرد آدم ہے اور وہ خاتون کون ہے؟ حوا ہے علیہ السلام. ان دونوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری انسانیت کو پیدا فرمایا. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور ہم نے تمہیں شعوب بنایا. شعوب شعب کی جمع ہے. شعب کسی کنٹری اور کسی ملک کی پاپولیشن کو کہا جاتا ہے، کسی ملک کی ساری عوام کو، ساری آبادی کو کہا جاتا ہے. یہ آج کل کی اصطلاح کے اندر، ورنہ شعوب شعب کی جمع، شعب کے معنی ہوتے ہیں بہت بڑے بڑے چند حصے، انسانیت کے چند حصے بنا لیے جائیں. یہ خطہ مشرق کا، یہ خطہ مغرب کا، یہ خطہ شمال کا، یہ خطہ جنوب کا. ایسے ہی جو بڑی تقسیم ہو سکتی ہے انسانیت کی آبادی کی، اس کو شعوب کہا جاتا ہے. پھر اس بڑی تقسیم کے اندر چھوٹی تقسیم اور حصے، ملکوں کی تقسیم، پھر شہروں کی تقسیم، پھر اس کے بعد آبادیوں کی تقسیم، پھر اس کے بعد محلوں کی تقسیم، پھر قبیلوں کی تقسیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا وَقَبَائِلَ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، ہم نے تمہیں شعب بنایا، یعنی بہت بڑی بڑی تقسیم کر دی، تمہیں حصوں میں، مختلف خطوں میں تقسیم کر دیا. اور پھر ہم نے تمہیں قبیلوں میں بانٹ دیا، قبیلوں میں بانٹ دیا. اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو،
ایک دوسرے کو پہچانو، ایک دوسرے سے تعارف کے لیے، ایک دوسرے سے انٹروڈکشن کے لیے، یہ عرب کا ہے، یہ عجم کا ہے، یہ مشرق کا ہے، یہ مغرب کا ہے، یہ کالا ہے، یہ گورا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو تقسیم فرمائی ہے، ہم نے جو تمہیں بنایا ہے، مختلف حصوں میں تقسیم کیا ہے، اس کا مقصد ہے ایک دوسرے کو پہچاننا۔ ہم عجم کے ہیں، عرب جا رہے ہیں، وہ عرب کا ہے، وہ عجم آنا چاہتا ہے، یہ پہچان کے لیے، یہ آپس میں ایک دوسرے کے تعارف کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یقیناً تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے، سب سے زیادہ معزز، سب سے زیادہ محترم وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہے۔ تو یہ جو آبادیوں میں، بستیوں میں، قوموں میں، علاقوں میں جو بٹے ہوئے ہو، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں سوائے اس کے کہ تمہاری پہچان ہو، ایک دوسرے سے تمہاری شناخت ہو، تعارف ہو، انٹروڈکشن ہو، بس یہی۔ اس میں کوئی اونچا ہے، کوئی نیچا ہے، اس کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اونچا وہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں عزت والا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہے، جو سب سے بڑا متقی ہے۔ اور تقوی کی شروعات اللہ کی توحید سے ہوتی ہے۔ اللہ کی توحید جس کے ہاں سب سے زیادہ کھری ہے، جس کے ہاں شرک کا ذرہ ذرہ نہیں ہے، جس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر سچا پکا ایمان ہے، نہ اس کے مقابلے میں ہوس ہے، نہ خواہشات ہے، نہ دنیا پرستی ہے، نہ شخصیت پرستی ہے، نہ فرقہ بندی ہے، نہ انتشار ہے، نہ فلاں کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے، محترم وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو سب سے زیادہ تم میں تقوی اختیار کرنے والا ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے اور خوب تمہاری باریکیوں سے واقف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ علم رکھنے والا ہے، خوب علم رکھنے والا، اور خبر جو ہے نا وہ باریک چیزوں پر اطلاع، باریک باریک چیزوں سے آگاہی کے لیے خبر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ علیم ہے، خبیر ہے۔ یہ آیت کریمہ ہم نے آپ نے اس پڑھی جو آپ کے سامنے آئی، اس آیت کریمہ کو سامنے رکھیں، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع، اور خاص طور پر جو آپ نے عرفہ کے میدان میں ارشاد فرمایا تھا، اس کے چند گوشے، دو چار گوشے صرف اور صرف ہے نا، وقت کے مطابق ہم کوشش کریں گے کہ ہم سمجھیں اور اس سے سبق اور نصیحت حاصل کریں۔ ایسے تو یہ قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے عظیم دستور ہے، عظیم نظام اور سسٹم ہے۔ اگر انسانیت ان خطبوں کے الفاظ کو سمجھے اور اس سے سبق سیکھے، اس سے پیغام حاصل کرے، تو ان کی زندگیاں جنت بن سکتی ہیں، وہ امن اور سکون اور راحت کے اعلیٰ معیار پر زندگی گزار سکتے ہیں، وہ شر سے، فساد سے، انتشار سے اور بدعملی سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، آئیے ان خطبے کے الفاظ کو یاد کریں، اور ہم نے عرض کیا کہ ہم خطبے کی تفصیلات میں نہیں جا سکتے، چند پیغامات اس سے ہم کشید کریں گے، نکالیں گے، تاکہ ہم اور اپنے ماحول میں اس سے سبق سیکھ سکیں۔ اس آیت کریمہ کی تناظر میں جو دو چار باتیں اس آیت کریمہ میں، اور اس کے بعد مزید جو چند باتیں ہیں، اسے ہمیں آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ حجۃ الوداع کے خطبے میں آغاز ہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ایھا الناس ان ربکم واحد وان اباکم واحد، اے لوگو تمہارا رب ایک ہے، تمہارا رب ایک ہے۔ ایھا الناس کہا تھا، ایھا الناس جو آپ کے سامنے حجاج تھے، عازمین حج جو آپ کے ساتھ حج میں شامل تھے، وہ تو لوگ تھے ہی، لیکن وہ اہل ایمان تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا، آپ نے نہیں فرمایا ایمان والے میرے ساتھیوں، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، نے ایھا الناس، اے انسانوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ساری انسانیت کو مخاطب کر کے آپ نے فرمایا ان ربکم واحد، تم کسی بھی دین دھرم عقیدے کو اپنائے بیٹھے ہو، اس سے قطع نظر یہ بات یاد رکھو کہ تم سب کا رب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اکیلا ہے، تم سب کا رب ایک ہے۔ تم یہودی ہو، عیسائی ہو، آگ کی پوجا کرنے والے ہو، مجوسی ہو، بے دین ہو، ملحد ہو، زندیق ہو، کسی بھی دھرم کے ماننے والے ہو، تم بتوں کی پرستش کرنے والے کیوں، کسی بھی دھرم کے ہو، یاد رکھو کہ تمہارا رب، مانو یا نہ مانو، تمہارا رب ایک ہے۔ رب کا تذکرہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا، یہ قرآن کریم کا اسلوب ہے، اور جو اسلوب قرآنی ہے وہی اسلوب نبوی ہے۔ اسلوب قرآنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلوب میں، انداز میں، دعوت میں، گفتگو میں ڈھلا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً تمہارا رب ایک ہے،
یہ پیغام ہے میرے بھائیوں، رب ایک ہے۔ کیا مطلب رب کا؟ تمہیں روزی دینے والا، تمہیں صحت دینے والا، تمہیں مال دینے والا، تمہیں اولاد دینے والا، تمہیں دکھ سے سکھ سے، تمہیں آسانی سے پریشانی سے، جو کچھ تمہاری زندگی میں ہے، تمہارے وجود سے لے کر تمہاری زندگی کی تمام تر چیزیں، تمہاری اولاد، تمہارا مال، تمہارا کاروبار، تمہاری انکم، تمہارا اسٹیٹس، تمہاری سیاست، تمہارا منصب، تمہارا مقام، تم جہاں کہیں ہو، جس حالت میں بھی ہو، یاد رکھو کہ وہ سب رب نے تم کو عطا فرمایا ہے۔ اور پیغام یہ ہے ربوبیت کا ذکر کر کے کہ جب رب ایک ہے اور وہی سب تم کو دینے والا ہے، سب کچھ جو تمہیں ملا ہے اور مل رہا ہے وہی دینے والا ہے، تو وہی رب جو ہے وہی حقیقت میں ساری عبادات کا حقدار بھی ہے۔ تو تم شرک کرنے والے تائب ہو جاؤ، کفر کرنے والے تائب ہو جاؤ، بتوں کی پوجا کرنے والے ایک اللہ کی عبادت کرو، تم آگ کی پوجا کرنے والے تائب ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرو۔ تم پوجتے ہو آگ کو لیکن تمہیں سب کچھ دینے والا اللہ ہے۔ تم لات منات عزا کے پجاری ہو، ہبل کے سامنے سر ٹیکتے ہو، لیکن رب تمہارا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، وہی سب کچھ تمہیں دے رہا ہے۔ تم کسی کو نہیں مانتے، تم کہتے ہو کہ طبیعت پر زندگی چل رہی ہے، دنیا خود سے بن گئی ہے، دنیا کا نظام خود سے چل رہا ہے، اس کو کوئی چلانے والا نہیں ہے۔ تم اس عقیدے کے ہو، تم بھی سن لو کہ تمہیں سب کچھ جو ملا ہے وہ اللہ تبارک رب نے دیا ہے، رب تمہارا ایک ہے۔ اسی طریقے سے جو جس عقیدے کا بھی یہودی عیسائی، یہودیوں نے عزیر کو اللہ بنا لیا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ بنا لیا، کسی نے کہا ٹرینٹی کا عقیدہ ہے، 1/3 ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، کسی نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، الگ الگ 3 قسم کے عقیدے، جو جس عقیدے کا بھی ہو، لیکن ایھا الناس ان ربکم واحد، اے انسانو تمہارا رب ایک ہے، اور جب رب ایک ہے تو وہی ساری عبادات کا حقدار ہے۔ تمہاری پیشانیاں اسی رب کے سامنے جھکیں، تمہارے سجدے اللہ کے لیے ہو، تمہارا رکوع اللہ کے لیے ہو، تمہارا قیام اللہ کے لیے ہو، تمہارا خوف اللہ کے لیے ہو، تمہارے ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اٹھیں۔ عبادات کے سارے مراسم ادنا سے اعلیٰ، چھوٹے سے چھوٹے، بڑے سے بڑے، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے انجام پانا چاہیے۔ تو سب سے پہلا پیغام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں اور عرفات کے میدان سے اپنی سواری پر بیٹھ کر کے جو آپ نے خطبے میں خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں سب سے پہلا پیغام انسانیت کے نام ہے کہ رب تمہارا اللہ ہے۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، تم پر جتنی بھی نعمتیں ہیں سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ 6 جہات سے، دائیں بائیں، آگے پیچھے، اوپر نیچے، 6 سمتوں سے جو کچھ بھی مل رہا ہے تمہیں وہ رب کریم کی طرف سے مل رہا ہے، وہی جو رب ہے وہ تمہیں دے رہا ہے، تو تمہاری عبادات کا بھی حقدار اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ یہ کون سا انصاف ہے کہ دے رب سبحانہ و تعالیٰ اور تمہاری پیشانیاں لات منات کے سامنے جھکے، آنکھ کے سامنے جھکے، عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے جھکے، اور ایسے ہی تم عزیر کو اپنا اللہ مانو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اس لیے رب تمہارا ایک ہے، وہی تمہارا اکیلا عبادت کے قابل۔ تو انسانیت کو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں، اس کی ربوبیت کے حوالے دے کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی تنہا عبادت اور بندگی کا سبق دیا ہے کہ جو رب اکیلا ہے تم سب کا، وہی معبود بھی اکیلا ہے تم سب کا، کسی اور کے سامنے تمہارا سر نہیں جھکنا چاہیے۔ یہ انسانیت کے نام پیغام، پہلا پیغام حجۃ الوداع کا۔ دوسرا پیغام کیا ہے؟ دوسرا پیغام اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی کی بنیاد پر انسانیت کو اپنی پہچان، انسانیت کی حقیقت سمجھائی۔ آدم کے بچوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ربکم واحد و ان اباکم واحد، اور یہ بھی سن لو تم سب کا باپ بھی ایک ہے۔ تم سب کا باپ ایک ہے۔ کون ہے وہ؟ آدم علیہ السلام، وہ تمہارا باپ ہیں، اور وہ اول ہے۔ انسانیت کا آغاز، انسانیت کی شروعات وہاں سے ہوئی ہے۔ اب تم چاہے کسی بھی دھرم کے ہو، کسی بھی مذہب کے ہو، کسی بھی سوچ کے ہو، کسی بھی اقلیم کے ہو، کسی بھی مشرق مغرب شمال جنوب کے ہو، تم کالے ہو، گورے ہو، اونچے ہو، ہے نا، نیچ، کسی بھی حیثیت کے تم ہو، لیکن تم سب کا باپ ایک ہے۔ تو باپ تو ایک ہی ہے، تو پھر کس بنیاد پر تم اپنے آپ کو ایک دوسرے سے برتر سمجھتے ہو؟ کوئی کسی سے اپنے آپ کو اونچا سمجھتا ہے، دوسرا اس سے اونچا سمجھتا ہے، وہ اس کو نیچا سمجھتا ہے، وہ اس کو نیچا سمجھتا ہے۔ تو اونچ اور نیچ کہاں سے آ گیا؟ تم سب کا باپ تو ایک ہے۔ ایک باپ کی اولاد کیسے برتر اور کمتر ہو سکتی ہے؟ سب کے سب بحیثیت انسان
ایک باپ کی اولاد ہیں. فرق اگر ہوگا تو پھر ایمان کی اور تقوی کی بنیاد پر ہوگا، ورنہ بحیثیت باپ کے تم سب کا باپ آدم ہے، تو پھر کوئی کالا ہے وہ سمجھے مجھے فضیلت ہے گورے کے اوپر، کوئی گورا ہے وہ سمجھے مجھے فضیلت ہے کالے کے اوپر، کوئی عرب کا ہے وہ سمجھے مجھے فضیلت ہے اجمیوں کے اوپر، کوئی اجمی ہے یورپین ہے وہ سمجھے مجھے فضیلت ہے ساری دنیا کے اوپر. یہ کہاں سے صحیح ہو سکتا ہے؟ تم سب کا باپ تو ایک ہے، تو باپ ایک ہے، تم سب ایک باپ کی اولاد ہو. اس اعتبار سے کوئی کالا گورا ہے نا، مشرق مغرب شمال جنوب ہے کہ نہیں، اور کسی اور بنیاد پر ہے نا کوئی کسی سے زیادہ برتر اور کوئی کسی سے کمتر نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی وضاحت کے ساتھ اسی آیت کریمہ کی وضاحت جو ہم نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا ہے، اللہ نے فرمایا ہم نے تمہیں شعوب بنایا، قبائل بنایا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، ورنہ فضیلت اور برتری کچھ بھی نہیں ہے. کوئی عرب میں رہتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ عجم سے زیادہ فضیلت والا ہو، کوئی عجم کے کسی بہت اعلیٰ شہر میں رہتا ہو ضروری نہیں ہے کہ وہ عجم والوں پر عرب والوں پر فضیلت رکھتا ہو، کوئی گوری نسل کا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ عجم کے کالوں پر فضیلت رکھتا ہو، یا کوئی کالا ہے عجم کا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ مجھے عرب کے لوگوں پر فضیلت حاصل ہے. کوئی تفریق ایسی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی بات کی وضاحت کرتے ہوئے یہ بات بیان فرمائی، الا لا فضل لعربی علی عجمی، سن لو کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں حاصل ہے. میرے بھائیوں اب اس کی تو تفصیلات میں اگر جائیں تو بہت بات لمبی ہوگی، ورنہ ہمارے اسلاف نے اہل علم نے بڑی وضاحت کی ہے. کیا کالا کیا گورا، وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب جہنم رسید ہو رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہے تو عرب کی نسل کا، عرب کا ہی نہیں ہے بلکہ بنو ہاشم کا ہے. بنو ہاشم کیا اس خاندان کا ہے جس خاندان کو بہت اونچا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا. لیکن آپ سوچیں کہ اپنے کفر کی وجہ سے، اپنے بے دینی کی وجہ سے، اپنی اسلام مخالفت اور دشمنی اور بیزاری کی وجہ سے تبت یدا ابی لہب وتب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو چکا ہے. اور وہی کالی نسل کے میرے بھائیو حبشہ کے حضرت بلال ہیں، فارس کے سلمان ہیں رضی اللہ تعالی عنہما. انہیں عرب کے نہیں ہے یہ اور پھر گورے نہیں ہے یہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اسلام کی بنیاد پر، توحید کی بنیاد پر، شرک بیزاری کی بنیاد پر، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر اقرار اور اعتبار کے اعتراف اور اقرار کی بنیاد پر، ان کے ایمان اور تقوی کی بنیاد پر انہیں اتنا اونچا مقام عطا فرمایا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں، تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ کسی عرب کو عربیت کی بنیاد پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اور کسی عجم کو عجمیت پر، کسی گورے کو گورے ہونے کی بنیاد پر، کسی کالے کو کالے ہونے کی بنیاد پر، اور اسی کے اندر وہ ساری چیزیں آئیں گی جن کو لوگوں نے اپنی اپنی زندگی میں حصہ بنا رکھا ہے میرے بھائیوں، اور اسی کی بنیاد پر فضیلت سمجھتے ہیں. کوئی کسی خطے کا ہے دوسرے پر فضیلت سمجھتا ہے، کوئی مثال کے طور پر کسی خاص نسل کا ہے، کسی خاص برادری کا ہے، کوئی کسی خاص نسب نامے کا ہے، کوئی کسی خاص حسب کا ہے، اور وہ اس کی بنیاد پر اپنی فضیلت سمجھتا ہے. یہ سب اسی کا حصہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو کوئی فضیلت حاصل الا بالتقوی، سوائے تقوی کی بنیاد پر، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ اونچا اور عزت کے قابل وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہے. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا الا بالتقوی، اگر کوئی فضیلت کسی پر رکھتا ہے تو تقوی کی بنیاد پر رکھتا ہے. ایک عربی ہے تقوی والا ہے، وہ سارے غیر تقیوں پر جو تقوی والے نہیں ہیں ان پر فضیلت رکھتا ہے. ایک کالا ہے تقوی والا ہے، وہ تمام ان لوگوں پر جن کے ہاں تقوی نہیں ہے ان پر فضیلت رکھتا ہے. تو کالے کی بنیاد پر، گورے کی بنیاد پر نہیں فضیلت ہے، کسی خاص نام، کسی خاص برادری، کسی خاص خطے کی بنیاد پر کوئی فضیلت نہیں ہے. فضیلت ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے، کرم ہے، عزت ہے، نوازش ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوی کی بنیاد پر ہے. تو ہمیں تقوی شعار بننے کی ضرورت ہے. اس حوالے سے کسی بھی قسم کا تعصب، انسانیت کے اندر کسی بھی قسم کا تعصب اگر تقوی کے علاوہ کسی بنیاد پر ہوتا ہے، ایمان کے علاوہ، عقیدے کے علاوہ، اسلام کے علاوہ، اسلامی تشخصات کے علاوہ کسی اور پہلو سے کوئی فضیلت سمجھتا ہے،
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانیت میں اس کی جڑ کاٹ دی ہے، اور آپ نے فرما دیا ہے کہ اس بنیاد پر کوئی کسی کو فضیلت نہیں حاصل ہے۔ میرے بھائیوں، اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام دیا، اور یہ پیغام تو آخری پیغام انسانیت کے نام سب کے لیے ہے، لیکن اس واقعے سے پہلے ایسے واقعات پیش آئے۔ ظاہر سی بات ہے، جاہلیت کیا مسئلہ تھا؟ جاہلیت کا، جاہلیت کے مقابلے میں اسلام آیا۔ اسلام سے پہلے کے جو حالات تھے اسی کو جاہلیت کہا جاتا ہے۔ کفر تھا، شرک تھا، حرام کاریاں تھیں، ظلم تھا، زیادتی تھیں، کبیرہ گناہ تھے، صغیرہ گناہ تھے، اللہ کے حقوق کو، بندگان کے حقوق کو پامال کیا جا رہا تھا، پورا سماج اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی مخالفت میں جل رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت پر رحم کرتے ہوئے اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور آپ نے انسانیت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انسانیت کو اسلام جیسا عظیم انعام ملا۔ تو جاہلیت کا خاتمہ کرنے کے لیے اللہ کے نبی آئے تھے۔ جاہلیت میں یہی چلتا تھا، وہ کالا ہے، وہ گورا ہے، وہ عرب ہے، وہ عجم ہے، اسی بنیاد پر فضیلت لوگ سمجھتے، اسی بنیاد پر فضیلت سمجھتے تھے۔ اسلام نے اس کی جڑ کاٹی اور کہا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اعتبار ایمان کا ہے، توحید کا ہے، تقویٰ کا ہے، للہیت کا ہے، عمل صالح کا اعتبار ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا۔ میرے بھائیو، ایسے تو باتیں بہت ساری ہیں، ایک واقعہ پیش آیا۔ معاملہ کیا تھا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ اسلام سے پہلے اس مدینہ کے اندر جس کو یثرب کا نام پہلے دیا گیا تھا، یثرب نام سے جانا جاتا تھا مدینہ، اس یثرب کے اندر، مدینے کے اندر کتنی خوخار جنگیں برسوں سے چل رہی تھی، اور ہم اور آپ جانتے ہیں اوس اور خزرج کے درمیان کی لڑائیاں معروف ہے تاریخ کے اندر۔ 100 سال سے زیادہ عرصے تک وہ جنگ چلتی رہی، اور معمولی جھگڑوں پر ایک دو نہیں، 10، 20، 50، سینکڑوں جانیں چلی جایا کرتی تھی۔ بہرحال اسلام جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے اسلام کے دین کا خاتمہ فرمایا۔ کوئی عصبیت نہیں، کوئی قومیت نہیں، کوئی برادری نہیں، کوئی عنصریت نہیں، کوئی کالا گورا نہیں، کوئی زمین اور مٹی کی تفریق نہیں ہوگی۔ تفریق ہوگی تو تقوی کی بنیاد پر ہوگی، اسلام اور کفر کی بنیاد پر ہوگی۔ یہ اللہ کے نبی نے سمجھایا، یہ تو مسلمانوں نے سمجھا، اور مدینے مکے سے آئے مہاجرین اور مدینے کے انصار نے ان کی مدد کی، اور الحمدللہ اسلام کا نظام مدینہ طیبہ کے اندر قائم ہوا، باقاعدہ نظام۔ نظام کیسا قائم ہوا؟ باقاعدہ نظام قائم ہوا۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، قیام کی جب بات آتی ہے تو عجیب و غریب انداز کی لوگ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، قیام حکومت الگ چیز ہے اور قیام توحید الگ چیز ہے۔ حکومت قائم ہونا نہ ہونا اس سے کوئی سروکار نہیں، لیکن توحید قائم کی جائے گی، توحید کی دعوت دی جائے گی۔ ایسا لازم ملزوم نہیں ہے کہ جب تک حکومت قائم نہیں ہوگی تب تک کہ توحید کی دعوت نہیں دی جائے گی۔ یہ وقت کا بدترین فتنہ ہے، اور عجیب و غریب انداز کی گمراہی ہے، ضلالت ہے، جہالت ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پہلے حکومت قائم ہوگی، بعد میں توحید کی دعوت دی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت پہلے دی، حکومت اور نظام بعد میں قائم ہوا۔ مکہ کے 13 سالہ زندگی کو ہم جانتے ہیں، ظلم کی چکی مسلمان پستے رہے، اور پھر وہاں سے نکل کر کے مدینہ آنا پڑا ہجرت کر کے۔ مدینہ میں 8 سال گزرے، 8 سال کے بعد مکہ فتح ہوا۔ یہ پوری تاریخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، 23 سالہ دور نبوت۔ تو مدینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے 13 سالہ دور نبوت کے بعد، تب جا کر کے اسلامی نظام قائم ہوا۔ تو حکومت کا قیام الگ چیز ہے اور توحید کا قیام الگ۔ توحید کا قیام پہلے دن سے ہے، جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غار حرا میں وحی اتری، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، وہیں سے توحید کا قیام ہو گیا۔ تو توحید کا قیام ہمیشہ ہوگا۔ توحید کے قیام کے لیے حکومت کا قیام لازم نہیں ہے، لیکن یہ بہرحال ان لوگوں کے نظریے ہیں جن لوگوں نے اسلام کو پورے طور پر سیاسی بنانے کی ٹھان لی ہے، اور اسلام کو سیاست ہی میں ڈھال دینا چاہتے ہیں۔ اسلامی سیاست نہیں کرنا چاہتے ہیں، سیاسی اسلام بنانا چاہتے ہیں۔ تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ جب تک حکومت قائم نہیں ہوگی دین کیسے قائم ہوگا؟ دین توحید کا نام ہے، توحید کا قیام ہر جگہ ہوگا، ہمیشہ ہوگا، جیسے ممکن ہوگا ویسے ہوگا۔ حکومت قائم کرنا یہ مقصد نہیں ہے نبوت کا، رسالت کا۔ توحید کے قیام کے بغیر
कोई हुकूमत कायम भी हो जाए तो उस हुकूमत का अल्लाह के यहाँ कोई एतबार नहीं है। जिस हुकूमत में तौहीद कायम न हो, ऐसी हुकूमतें अल्लाह तबारक व तआला की रिजा के सबब नहीं है, बल्कि अल्लाह की गजब और नाराजगी का सबब है। क्योंकि अगर ताकत व कुव्वत कुफ्र की हालत में हो, तौहीद के बगैर हो, सुन्नत के बगैर हो, तो खतरनाक है इस्लाम के लिए, तौहीद के लिए, सुन्नत के लिए। इसीलिए तौहीद का क़याम अलग चीज है और हुकूमत का क़याम अलग। खल्त मल्त करके अवाम को गुमराह करने का काम किया जाता है। बहरहाल मैं अर्ज ये कर रहा था कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा पैगाम इंसानियत के नाम कि भाई कोई फर्क नहीं होगा। तो हुआ क्या, मदीना आ गए, एक मसले में झगड़ा हो गया, दो बच्चों ने आपस में झगड़ा कर लिया, तज़ारबल वलदान, दो बच्चे आपस में झगड़ पड़े। एक अंसारी का बच्चा था, एक मुहाजिर का बच्चा था, और दोनों में आपस में झगड़ा हो गया। झगड़ा क्या हो गया, एक ने अपने हाथ से, अपने लात से उसके है ना दूसरे बच्चे के पीठ पर या उसके पिछवाड़े पर मार दिया। इसकी बुनियाद पर लड़ाई और झगड़े की आग भड़क गई। इतना सुनना था, बच्चे ने चीख करके आवाज लगाई, रोया, तो उसके बाद शोर मच गया। उसके बाद अंसारियों ने कहा, अंसारियों आ जाओ जल्दी से बाहर निकलो, ऐसा ऐसा हो गया। मुहाजिरीन ने कहा बाहर निकलो, तो मुहाजिरीन इकट्ठा हो गए और उधर अंसार इकट्ठा हो गए। ये मुहाजिर और अंसार, इसका नाम लेके क्यों पुकारा गया? ऐसे कोई भी मामलात हो जाए, कोई जुल्म करे, किसी पर जुल्म करे, जालिम का मामला हो, मजलूम का मामला हो, उसको इस्लामी तालीमात के मुताबिक हल किया जाएगा। ये कौमियत कहां से आ गई? मुहाजिरीन मतलब मक्के वाले और अंसारी मतलब मदीने वाले, ये कौमियत की बात कहां से आ गई? अंसारी मुहाजिर की तुम आवाज तुमने क्यों लगाई? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहादिही दावल जाहिलिया, क्या इस वक्त ये जाहिलियत की आवाज लगाई जा रही है? अंसारियों आ जाओ, मुहाजिरीन आ जाओ। जैसे आज कोई कहे अपनी बिरादरी वालों को, अरे निकलो इधर से, इन लोगों ने ऐसा कर दिया। इधर वाले कहे अरे निकलो, इन लोगों ने ऐसा कर दिया। मेरे भाइयों, चाहे कोई खित्ते का नाम ले, शहर का नाम ले, इलाके का नाम ले, बस्ती का नाम ले, गांव का नाम ले, बिरादरी का नाम, किसी भी चीज का नाम ले, इस बुनियाद पर कोई आवाज बुलंद की जाएगी तो दावल जाहिलिया, ये जाहिलियत की आवाज होगी। इस्लाम ने मिटाया है इसको। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इन्नल्लाह क़द अज़हब अन्कुम उब्बियतल जाहिलिया, ये तुम क्या जाहिलियत की आवाज लगाने लगे? अंसारियों आ जाओ मुकाबले के लिए, मुहाजिरीन आ जाओ। इस्लाम तो इसी को खत्म करने के लिए आया था। मैं तुम्हारे बीच में मौजूद हूं और मेरे अपने दरमियान होते हुए तुम इस तरह से जाहिलियत की आवाज लगाने लगे, खत्म करो। उसके बाद अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, ये कोई अंसारी मुहाजिर नहीं होता, इसकी बुनियाद पर कोई फजीलत और बरतरी नहीं होगी। बरतरी किस बुनियाद पर होगी? अल्लाह के नबी ने फरमाया, या तो मोमिन है, मुत्तकी है, परहेजगार है, और या तो फाजिर है, फासिक है, बदकिरदार है। फर्क और फैसला इसकी बुनियाद पर होगा। अल्लाह के यहाँ जो ईमान और तक़वे वाला है उसका मकाम ऊंचा है, जो ऐसा नहीं उसका मकाम नीचा है। अंसारी हो तो क्या हुआ, मुहाजिर हो तो क्या हुआ? इस्लाम ने इसका खात्मा किया है। तो ये दूसरी बात। तीसरी बात क्या है मेरे भाइयों? अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस अजीम खुतबे में जान की, हमारे मालों की और हमारी इज्जत और आबरू की हिफाजत का ऐलान किया है। जान की हिफाजत की जाएगी, माल की हिफाजत की जाएगी, आबरू की हिफाजत की जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अला इन्नल्लाह क़द हर्रम अलैकुम अनफुसकुम दिमाअकुम व अमवालकुम व अरादकुम का हुर्मति यौमिकुम हादा फी बलदिकुम हादा फी शहरिकुम हादा। सुन लो, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारी जानों को, तुम्हारे मालों को और तुम्हारी आबरू को एक दूसरे के लिए हराम कर दिया है। कोई किसी की जान नहीं ले सकता, कोई किसी का माल नहीं छीन सकता, कोई किसी की इज्जत व आबरू नीलाम नहीं कर सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने इस जान को, माल को, आबरू को ऐसे एक दूसरे पर हराम कर दिया है जैसे ये जगह हराम है। फी बलदिकुम हादा का हुर्मति यौमिकुम हादा, जैसे तुम्हारा ये दिन मुहतरम है। हुर्मत वाला दिन है कि नहीं है? ये जिलहिज्जा के अय्याम है और ये 9 तारीख है, अरफा का दिन है, ये दिन हराम है। फी बलदिकुम हादा, ये शहर मक्का हराम है, इसकी हुर्मत है। और ऐसे ही ये महीना जिलहिज्जा का हराम है। तो ये दिन हराम, ये जगह हराम और ये शहर हराम और ये महीना हराम, जैसे ये सब मुहतरम है, हुर्मत वाले हैं, ऐसे ही किसी की जान, किसी का माल और किसी की आबरू भी एक दूसरे के लिए क्या है? हराम है। न कोई किसी की जान, माल, आबरू पर हमला नहीं कर सकता। तीसरा पैगाम। चौथा जो पैगाम था, माल के हवाले से एक बदतरीन फितना
جاہلیت میں چلا تھا اور پھر یہودیوں عیسائیوں کے ہاں بہت بڑے پیمانے پر چلتا رہا، آج بھی یہودیوں عیسائیوں کے ہاں چل رہا ہے، خاص طور پر یہود کے یہاں۔ اور وہ فتنہ مسلمانوں کے اندر بھی یہود و نصارہ کے راستے سے داخل ہوا۔ وہ فتنہ کیا ہے؟ وہ ہے مال کا فتنہ، سود کا۔ یہ سود کی لعنت جاہلیت کی لعنت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی حجۃ الوداع کے خطبے میں کھڑے ہو کر کے آپ کو ارشاد فرمایا، الا ان کل امر من امور الجاہلیت تحت قدمی موضوع۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سن لو، جاہلیت کی جتنی چیزیں ہیں، ساری کی ساری چیزیں آج یہاں میرے قدم کے نیچے رو دی جا رہی ہیں۔ آج میرے قدموں کے نیچے جاہلیت کی ہر چیز کو، جاہلیت کے ہر عمل کو، جاہلیت کے ہر معاملے کو رودا جا رہا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ جاہلیت میں کوئی بھی ڈیل ہوئی ہو، کوئی سود کا معاملہ ہوا ہو، کوئی کسی نے کسی کی جان لے لی ہو اور اس کا بدلہ لینا باقی ہو، میں آج اپنے قدموں تلے جاہلیت کے ہر ڈیل کو، ہر مسئلے کو، ہر معاملے کو میں اپنے قدموں سے روند رہا ہوں، اپنے پیروں تلے کچل رہا ہوں۔ آج کی تاریخ سے جاہلیت کے کسی بھی معاملے کا کوئی حوالہ نہیں دے گا۔ فلاں نے قتل کر دیا تھا، مجھے بدلہ لینا ہے، فلاں نے فلاں سے مال لیا تھا، سود کی بنیاد پر مجھے اسے سود وصول کرنا، ختم۔ آج کی تاریخ سے کوئی ماضی کا حوالہ نہیں دے گا۔ اسلام میں سود کی حرمت مسلم ہے، اس کی تفصیلات آپ جانتے ہیں۔ جو بھی سودی معاملات کرے، لین دین کرے اور اس سے باز نہ آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ سن لو، اگر تم لوگ سود سے باز آ جاؤ تو ٹھیک ہے، اگر سود کے لین دین سے باز نہیں آتے ہو تو سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اس کے رسول کی طرف سے تمہارے لیے جنگ کا اعلان ہے، اعلان جنگ ہے۔ جان لو کہ اللہ کی طرف سے تم سے جنگ ہو رہی ہے، اس کے رسول کی طرف سے تم سے جنگ ہو رہی ہے، اور اگر تم توبہ کرنا چاہتے ہو تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ توبہ کیسے ہوگی؟ لا تظلمون ولا تظلمون فلکم رؤوس اموالکم، تمہارا صرف اور صرف کیپٹل ملے گا۔ تم نے 100 روپیہ دیا تھا سود کے لیے کہ 1 سال کے بعد 150 روپے لوں گا، 110 روپے لوں گا، 200 روپے لوں گا۔ توبہ کرنا چاہتے ہو، اپنا کیپٹل لو، 100 روپے تم کو واپس ملیں گے۔ جو تم نے بڑھا کر کے سود لینے کا فیصلہ کیا تھا وہ میرے قدموں تلے روند دیا گیا ہے، اس کا کوئی لین دین نہیں ہوگا۔ اسلام کی عظمت یہ ہے، اسلام نے انسانیت کو سود کی لعنت سے آزاد کیا ہے۔ سود کی لعنت جتنی اسلام میں بیان کی گئی، قرآن کریم کی آیات میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، اور آپ کے عمل سے، آپ کے سلوک سے اس کی مذمت کی گئی، انسانیت میں کوئی اتنی بڑی ایسی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ تو سود کی بدترین لعنت اسلام میں کچل کر کے رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر، اور تفصیل کا موقع نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا، اللہ کے نبی نے نام لے کر کے فرمایا فلاں کا خون کا معاملہ ہے، میں اسے کچل رہا ہوں، فلاں کی سود کا معاملہ ہے، میں کچل رہا ہوں، میرے خاندان کے بھی کسی نے اگر کوئی سود کا لین دین کیا ہو آج اسے ختم کیا جا رہا ہے، اور ایسے ہی کوئی جان کے بدلے کا معاملہ ہو آج اسے ختم کیا جا رہا ہے۔ اب جو کچھ چلے گا نظام و اسلام کے مطابق چلے گا۔ میرے بھائیو، خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایسے بہت سارے پیغامات ہیں لیکن تفصیل کا موقع نہیں۔ ایک آخری بات بس کہنا چاہتا ہوں، آخری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ 2 باتیں۔ ایک بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں فرمایا تھا، عورتیں، بیویوں پر بڑا ظلم ہوا ہے، جاہلیت میں بڑا ظلم ہوا ہے، اس کی لمبی داستان ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بخاری میں ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ اسلام سے پہلے، اسلام کے آنے کے بعد بھی عورتوں کو گنتے ہی نہیں تھے، شمار ہی نہیں کرتے تھے۔ اِنَّا كُنَّا لَا نَعُدُّ النِّسَاءَ شَيْئًا، ہم تو عورتوں کو، بیویوں کو کچھ بھی شمار ہی نہیں کرتے تھے، ان کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی قیمت نہیں، کوئی حیثیت نہیں، کوئی مقام نہیں، ہم تو ان کو بالکل بے وقت سمجھتے تھے۔ یہ ہمارا معاملہ تھا۔ اسلام کے آنے کے بعد بھی کہتے حتی اذا نزل القرآن وذکرہن اللہ وقسم لہن ما قسم،
یہاں تک کہ اللہ کا دین اسلام آیا اور اس کے بعد قرآن کریم میں آیتیں اتری، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اترا، اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا قرآن کریم کے اندر، عورتوں کا تذکرہ ہوا قرآن کریم کے اندر، ہم حیران ہو گئے، ارے عورتوں کو تو ہم سمجھتے بھی نہیں ہیں کچھ بھی، اللہ کا کلام قرآن کریم میں عورتوں کا تذکرہ کر رہا ہے، ان کے حقوق کا تذکرہ کر رہا ہے، ان کی آبرو کی حفاظت، ان کے مال کی حفاظت، ان کے احترام کی بات اسلام کر رہا ہے، ان پر ظلم نہیں ہو سکتا، زیادتی نہیں ہو سکتی۔ کہتے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اتارا اور اس میں تذکرہ ہوا، تب جا کر کے ہم لوگوں نے ان کو ان کی حیثیت دینا شروع کیا، من غیر ان ندخلہن فی شیء من امورنا، لیکن پھر بھی ہم اپنے کسی معاملے میں ان کو انٹرفیئر تو نہیں کرنے دیتے تھے۔ دیکھا اسلام نے عورتوں کو عزت دی ہے، عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنی عزت سمجھیں اسلام سے جو ان کو ملی ہے اور اپنی ذمہ داریاں سمجھیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہرحال بہت لمبی بات بیان فرمائی تھی عورتوں کے بارے میں، لیکن مردوں کو تلقین کی تھی، مردوں کو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کیا کہا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا فَإِنَّهُنَّ عَوَالٍ عِنْدَكُمْ، اے مردو یہ عورتیں تمہاری بیویاں جو ہیں تمہارے پاس ایک غلام کی طرح رہ رہی ہیں، لا یملکن من امر انفسہن شیئا، انہیں اپنے ذاتی معاملات کا بھی کوئی اختیار نہیں ہے، کیونکہ اختیارات تمہیں دیے گئے ہیں، اس لیے تم ظلم نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنا۔ یاد رکھنا جب تم نکاح کر کے لاتے ہو، کسی کو اپنی بیوی بناتے ہو، بہو بناتے ہو، یاد رکھو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اخذتموہن بامان اللہ واستحللتم فروجہن بکلمۃ اللہ، تم جب شادیاں کر کے لاتے ہو نا تو ان حرام عورتوں کو جن سے آپ کا رشتہ حرام ہوتا ہے، لیکن انہیں جو تم حلال کرتے ہو، کیسے حلال کرتے ہو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تم انہیں بطور امانت اللہ کی طرف سے لیتے ہو، اور انہیں جو حرام ہوتی ہے تمہارے لیے انہیں تم حلال کیسے کرتے ہو؟ اللہ کی کتاب سے حلال کرتے ہو، بِأَمَانِ اللَّهِ بِكَلِمَةِ اللَّهِ بِكِتَابِ اللَّهِ کے الفاظ ہیں، اللہ کی کتاب سے حلال کرتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان پر ظلم نہیں ہونا چاہیے، ان پر زیادتی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جاہلیت میں بڑا ظلم ہوا، یہودیوں عیسائیوں نے بڑا ظلم کیا، اور مصر، یونان، روم کی تہذیبوں نے اور وطن عزیز ہند کی تہذیبوں نے عورتوں کے ساتھ نہ جانے کتنے ظلم ڈھائے، اسلام نے اس کا خاتمہ کیا۔ آخر میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ترکت فیکم شیئین لن تضلوا ما ان اعتصمتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ سن لو دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری سنت ہے، جب تک تم انہیں مضبوطی سے تھامے رہو گے ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ کتاب و سنت کا جوہر اپنے ہاتھ میں رکھو، کتاب و سنت ہی ہدایت کا سرچشمہ ہے، کتاب و سنت اللہ کا کلام قرآن، اللہ کے نبی کا فرمان، یہی نجات کا ذریعہ ہے، یہی گمراہی سے، ہلاکت، ضلالت سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ تو ہلاکت سے نجات کیسے ملے گی اور ضلالت سے نجات کیسے ملے گی، ہدایت اور امن و امان کیسے ملے گا؟ اللہ کی کتاب سے، نبی کی سنت سے، نہ کوئی فرقہ بندی، نہ کوئی شخصیت پرستی، نہ کوئی باپ دادا کی ریت روایت، نہ کوئی اندھی تقلید اور نہ کوئی پیر و فقیر، کوئی راستہ ہمیں اور آپ کو ہدایت نہیں دے سکتا، گمراہی سے نہیں بچا سکتا۔ اگر کوئی چیز بچانے والی ہے تو اللہ کی کتاب ہے اور ہمارے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور یہ کتاب و سنت ہمارے نبی کے صحابہ کی زندگی میں ڈھلے ہوئے ہیں، انہی کو آئیڈیل بنا لو، انہی کو نمونہ بنا لو اور انہی کے راستے پر چلو کہ کیسے انہوں نے قرآن کو اپنی آنکھوں سے اترتے ہوئے دیکھا، کیسے انہوں نے اپنی آنکھوں سے نبی کی حدیثوں کو سنتے ہوئے، فرماتے ہوئے سنا اور دیکھا، اور پھر کیسے اس پر عمل کیا۔ وہ عملی دستور، عملی نمونہ صحابہ کرام کی زندگی میں ہے۔ یہی ہماری دعوت ہے، قرآن و سنت کو صحابہ کرام کی سمجھ اور فہم کے مطابق سمجھنا، یہی دین، ایمان، عقیدے، عمل، سلوک زندگی کے ہر گوشے میں نجات کا ذریعہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ دو تین باتیں، چار باتیں جو آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہیں، یہ خود حجۃ الوداع کے پیغام کے حوالے سے، ورنہ اس کے لیے گھنٹوں درکار ہیں، کتابیں لکھی گئی مستقل، تو بات لمبی نہیں ہو سکتی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج ذی الحجہ کی 11 تاریخ کو ہونے والا یہ خطبہ ہمیں اس موقع پر حجۃ الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کو اور آپ کے خطبات کو اور آپ کے خطبے کے اہم پیغام کو سمجھنے کی اور اپنی زندگیوں میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہلاکت سے، ضلالت سے اور ہر طرح کے انتشار سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی جان میں، اپنے مال میں، اپنی آبرو میں، اپنے وطن میں اللہ تعالیٰ امن و امان کی توفیق عطا فرمائے۔
دنیا میں جہاں جہاں بھی فتنے ہیں فساد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں امن کی راہ فرما دے۔ اے اللہ جہاں جہاں سنت اور اہل سنت کے خلاف مہادارائی چل رہی ہے، دشمنان اسلام پل پڑے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنی مشیت اور مرضی سے ہدایت دے دے، ورنہ انہیں اپنے انجام تک پہنچا دے، اور اسلام اور اہل اسلام کی سنت اور اہل سنت کی حفاظت فرما۔ آمین رب العالمین۔